السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو آج کے اس ویڈیو سیشن میں خوش آمدید. اسٹوڈنٹس ان ٹوڈیز ویڈیو سیشن وی ول ڈسکس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوئمز آف جان ڈن, نیملی دا گڈ مارو. اسٹوڈنٹس اس کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی جو ٹیکسٹ ہے, یہ جو ٹیکسچل لائنز ہیں, یہ ٹیکسٹ ہے, اس کے 3 اسٹانزز ہیں اس پوئم کے. یہ تینوں ٹیکسچل لائن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا, لائن بائی لائن اس کو ایکسپلین کروں گا, اور جب ممکن ہوا اس کا میں کریٹیکل انالیسس بھی ساتھ ساتھ کر دوں گا. اسٹوڈنٹس قبل اس کے کہ میں یہ ویڈیو سٹارٹ کروں, تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ آپ ایک تو موبائل کو ریڈیشن کے آپشن پہ لگائیے اسے, اور پھر فل برائٹنس وغیرہ دیکھیے گا. اس ویڈیو کو جس فارمیٹ میں بنایا گیا اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس, اس ویڈیو سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک پیج آپ کے لیے سینڈ کر رہا ہوں, یہ دیکھیں ایک پیج ہے, یہ میں نے آپ کے لیے اردو میں آپ کے لیے میں نے اس کے لیے نا کچھ آپ کے لیے انٹرو, اس کا تعارف اور اس کی سمرائز اس کو کر کے لکھا ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. تو اسٹوڈنٹس آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا, اور کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیز کے اندر یہ پوئم پڑھائی جاتی ہے, تو اس لیے میں نے اس کو انگلش میں کوشش کی ہے کہ انگلش کے فوکس زیادہ رکھوں اس کے اوپر, کہ وہ جو مٹیریل جو کہ اس سے ریلیٹڈ جو جڑا ہوا ہے انگلش میں, وہ میں آپ کے ساتھ زیادہ شیئر کروں. تو اسٹوڈنٹس آپ کی سہولت کے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے. یہ دیکھیں, یہ اس کی اردو بھی میں نے یہاں پہ باکسز میں لائن بائی لائن جو ہے وہ میں نے بنا دی ہے, تاکہ آپ کو اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. اسٹوڈنٹس آئیے اس نظم کا آغاز کرتے ہیں. انفیکٹ یہ بھی کہ لو لرک ہے جان ڈن کا, جو کہ ایک میٹافزیکل پوئٹ تھے. تو اس میں انہوں نے ایک لو سانگ جو ہے وہ لکھا ہے, اور اس میں وہ اپنی محبوبہ سے مخاطب ہیں. اور جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جان ڈن کی جتنی بھی نظمیں ہیں اس کے اندر آپ کو یہ سب سے پہلی جو بات جو نظر آئے گی, سب سے امپورٹنٹ فیچر ایٹ دا ویری اسٹارٹ آف اینی پوئم جو نظر آتا ہے, وہ یہی ہے کہ جان ڈن جو ہے وہ اپنی پوئم کا آغاز جو ہے وہ ابرپٹ بگننگس کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے, کہ اس کا تیز یعنی ایک ابرپٹ انداز سے اس کا آغاز کرتے ہیں, ایک ڈرامائی جو انداز اس کے اندر وہ اس کی شروعات کرتے ہیں, اور آرگومنٹیشن پھر دلیل پہ دلیل دیتے چلے جاتے ہیں اپنے اس جو نقطہ ہوتا ہے, اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے اور اس کو فائنلی پروون کرنے کے لیے. تو یہاں پہ بھی وہ اپنی محبوبہ سے مخاطب ہیں, اور اسے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی جو محبت جو ہے ان کا آغاز ہوا ہے, اور محبت کرنے سے پہلے ان کی کیفیت کیا تھی, اور محبت ہونے کے بعد اب ان کی محبت کے معاملات میں اس وقت ان کی سٹینڈنگ کیا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, یہاں پہ وہ اپنے محبت سے دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئی ونڈر کا معنی ہوتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں, میں حیران ہو کر سوچتا ہوں. ونڈر کا معنی ویسے حیران ہونا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ونڈر کا معنی حیران ہو کے سوچنا ہے. بائی مائی ٹروتھ, یہ TROUGH لکھا ہوا ہے. انفیکٹ یہ ٹیکسچل لینگویج میں TROTH ہے, بائی ونڈر بائی مائی ٹروتھ, یعنی میں اپنے اس سچ پہ حیران ہوتا ہوں, اپنے سچ پہ حیران ہو کر میں سوچتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے, یعنی یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے اس سچ کو سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ تم اور میں, وٹ داؤ پرانی انگلش میں جان ڈن کے زمانے میں یو کو داؤ کہتے تھے, وٹ داؤ اینڈ آئی ڈڈ, کہ میں اور تم کیا کرتے تھے. یہ ڈڈ جو ہے انفیکٹ اسی لائن کے ساتھ یہ اٹیچ ہے. اور ٹیل وی لوڈ, جہاں تک کہ ہم محبت نہ کر بیٹھے, یعنی محبت ہونے سے پہلے, یعنی محبت میں گرفتار ہونے سے پہلے میں اور تم کیا کرتے تھے, اس بات پر کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا رہتا ہوں, میں حیران ہو کے سوچتا ہوں. ور وی ناٹ وینڈ ٹل دین, کیا تب تک ہم نے دودھ پینا نہیں چھوڑا تھا. وین کا معنی ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ, چھوڑنا. دودھ جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیتا ہے مدر فیڈ پہ جاتا ہے, اور پھر جو ہے بریسٹ فیڈنگ اس کی چھڑوا لی جاتی ہے, تو وہ اس کی وہ جو ایج ہوتی ہے اس ایج والی وہ اس نے ذکر کر دیا کہ جیسے بچہ زندہ ہونے کے باوجود ایک لاشعوری میں ہوتا ہے, ویسے ہی کہتا ہے کہ ہم لاشعوری میں تھے, ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں تھا. ور ناٹ بین ٹل دین, یعنی کیا تب تک ہم نے دودھ پینا نہیں چھوڑا تھا. اور بٹ سک ڈاؤن, بلکہ ہم انجوائے کرتے رہے. سک آن کا مطلب یہاں پہ انجوائے کرنا ہوتا ہے. سک ڈاؤن کنٹری پلیئرس کا مطلب ہوتا ہے کہ معمولی. کنٹری کا معنی ویسے تو اب جانتے ہیں کہ دیہاتی بیک گراؤنڈ کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کنٹری. تو کنٹری پلیئرس, کیا ہم سادہ سے خوشیوں کو سے ہی لطف اندوز ہوتے رہے, چائلڈشلی, بالکل معصومانہ انداز میں. یعنی جب تک انہیں محبت کا احساس نہیں تھا, انہیں محبت کا پتہ نہیں تھا, وہ محبت میں گرفتار نہیں ہوئے, اس سے پہلے کا جتنی بھی ان کی عمر گزری ہے وہ کہتا ہے کہ ایسی لاشعوری میں گزری ہے.
اور ہمیں اصل زندگی کی جو ریئل پلیئرز ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ریئل پلیئرز کا پتہ انہیں تب سے ہوا ہے جب سے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت میں گرفتار ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر اور ایگزامپل دیتا ہے، چونکہ جان ڈن کی عادت ہے کہ وہ ایگزامپل پہ ایگزامپل دیے چلے جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے بریسٹ فیڈنگ کے چھڑوانے کا، اور یہاں پہ اس نے کنٹری پلیئرز کا حوالہ دے دیا، اور یہاں پہ ایک اور آرگومنٹیشن وہ دے رہے ہیں. جان ڈن کی جتنی بھی پوئمز ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے بے شمار جو ہیں وہ کیا کرتے چلے جاتے ہیں، ایگزامپلز، السٹریشنز اور اس طرح کی چیزیں، ریفرنسز اور حوالہ جات وہ دیتے چلے جاتے ہیں. اس کو ہم آرگومنٹیشن یعنی جان ڈن کا جو آرگومنٹیٹو سٹائل ہے ہم اس سے منسوب کرتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ آر سناٹڈ وی، یا ہم فراٹے بھرتے رہے، خراٹے لیتے رہے یا سوتے رہے. سناٹ کا معنی گہری نیند میں سونا ہوتا ہے. ان دا سیون سلیپرز ڈین، یہ ایک ریفرنس یوز کیا گیا ہے یہ کرسچینٹی کے اندر، اور ہمارے قرآن پاک کے اندر بھی اس کا حوالہ موجود ہے جس کو اصحاب کہف کہتے ہیں. اصحاب کہف وہ 7 نوجوان عیسائی لوگ تھے جو کہ ایک کئی مدت تک، کئی سالوں تک جو ہے وہ ایک غار میں سوئے رہے، گہری نیند سوئے رہے، اور پھر وہ اس کے بعد دوبارہ جاگے. تو جان ڈن کہتا ہے کہ محبت ہونے سے پہلے شاید ہم بھی ان 7 سلیپرز کی جو ڈین تھی، ان کی جو غار تھی، یا ڈین کا معنی غار ہے، یا اردو میں ذرا تھوڑی سی مسٹیک ہوگی، اس کو ڈین کا معنی غار کہتے ہیں. پہاڑ کے اندر جو موجود غار ہوتی ہے، گفا ہوتی ہے، غار ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. آر سنوٹڈ وے ان 7 سلیپرز ڈین، اور جہاں پر ہم 7 یعنی 7 سلیپرز یعنی وہ جو اصحاب کہف تھے ان کی غار میں ہم بھی فراٹے ہی بھرتے رہے بے خبری کے عالم میں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری دنیا گرد گرد کیا ہو رہا ہے. اور اٹ واز سو، اور کہتا ہے ایسا ہی ہے، یہ بات سچ ہے. اٹ واز سو کا مطلب ہوتا ہے اٹ واز سو، ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہے. آل پلیئرز فینسیز بھی، اور جتنی بھی یہ اس کے علاوہ یعنی ہمارے یہ جو اب ہم نے محبت کی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی یہ چیزیں تھیں وہ ساری تصورات ہیں، خیالات تھے. اور کہتا ہے اٹ واز سو بٹ دس، اس کے سوا یعنی اس محبت کے سوا آل پلیئرز فینسیز بھی، جتنی بھی پلیئرز ہیں، جتنے بھی لطف ہماری زندگی میں آئے، جتنی بھی انجوائمنٹس ہم نے زندگی میں کی، یا جتنی بھی پلیئرز ہم نے زندگی میں لیں، وہ ساری کی ساری صرف فینسیز تھیں. فینسیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیالات ہوتا ہے. اور یہ خوبصورت لائن ہے، اس کو اسٹوڈنٹس میں نے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اس کی ایلیبریشن بھی دے دوں گا. اور یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. بعض یونیورسٹیز میں، انڈیا کی یونیورسٹیز میں بھی اور ہمارے یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے، تو اس میں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے حوالے سے عام طور پہ تشریح مانگی جاتی ہے، ایکسپلینیشن مانگی جاتی ہے. تو اس میں نے یہ آپ کے لیے لکھا ہے، یہ لائنیں میں نے اس کی پراپر تشریح بھی کر دی ہے پراپر ورڈنگ کے ساتھ. ایف ایور اینی بیوٹی آئی ڈیڈ سی، اور کہتا ہے کہ اگر میں نے کبھی کوئی حسن دیکھا بھی. اینی بیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی قسم کی بیوٹی، اینی ٹائپ آف بیوٹی، چاہے وہ کسی چیز کی صورت میں ہو یا کسی لڑکی کی صورت میں ہو. ڈن اس کا حوالہ دیتا ہے، اور مخاطب وہ مسلسل کس سے ہو رہا ہے؟ اپنی محبوبہ سے، جو کہ اس کی اس کنورسیشن میں، اس کی اس گفتگو میں شریک گفتگو تو نہیں ہوتی. جان ڈن کے آپ تمام نظموں میں دیکھیں گے کہ وہ جس سے بھی مخاطب ہوتا ہے وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پہ موجود ہوتا ہے، سامنے موجود ہوتا ہے، اور جان ڈن اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور کہتا ہے کہ ایور اینی بیوٹی آئی ڈیڈ سی، اگر میں نے کبھی کوئی حسن یا کوئی خوبصورت چیز دیکھی بھی، ویچ آئی ڈیزائرڈ، جس کی میں نے تمنا کی، اینڈ آئی گاٹ، اس کو میں نے پا بھی لیا، اٹ واز بٹ اے ڈریم آف دی، تو وہ صرف تیرا ایک عکس ہی تھا. تو وہ تیرا صرف کیا تھا؟ ایک عکس ہی تھا. اٹ واز بٹ اے ڈریم آف دی، تو وہ تیرا صرف ایک عکس ہی تھا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جان ڈن نے یہ کہا ہے کہ یعنی تیری بیوٹی کے علاوہ، تیرے حسن کے علاوہ جتنا بھی میں نے حسن دیکھا، بیوٹی دیکھی، وہ سارے کا سارا فارغ ہے، اصل تو ہے وہ، باقی تو سارا تیرا کیا تھا؟ عکس تھا. جس کے بعد جان ڈن جو ہے اس کا ہم دوسرا سٹانزا ہم دیکھتے ہیں. اینڈ ناؤ، جی یہ میں آپ کو ذرا سیٹنگ کر دوں آپ کے لیے. اینڈ ناؤ گڈ مارو ٹو اور ویکنگ سولز، اور کہتا ہے اب ہماری روحیں چونکہ جاگ گئی ہیں، اب ان کو شعور آ گیا ہے، اب انہیں ایک دوسرے کا احساس ہو گیا ہے. محبت میں ہم چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہی انوالو ہوئے ہیں تو ہماری جو سولز ہیں، جو سوئی ہوئی روحیں تھیں، وہ ہماری جاگ گئی ہیں. اینڈ نو گڈ مارو ٹو ویکنگ سولز، اب ویکنگ سولز کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری جاگتی روحوں، یعنی اب ہماری جاگتی روحوں کو صبح کا سلام، گڈ مارو کہہ رہا ہے، ویلکم کہہ رہا ہے. گڈ مارو آپ جانتے ہیں ہم صبح کا سلام کہتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اینڈ ناؤ گڈ مارو ٹو ویکنگ سولز،
وچ واچ ناٹ ون another آؤٹ آف فیئر، جو کہ اب ایک دوسرے کو اس نظر سے نہیں دیکھتی کہ ان میں کوئی خدشات آ جائیں، کوئی ڈر آ جائے، کوئی خوف آ جائے، کوئی خدشہ آ جائے، اس حوالے سے نہیں دیکھتی. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس قدر منسلک ہو گئی ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے اندر بس گئی ہیں، رچ گئی ہیں. وچ واچ ناٹ ون اندر، جو کہ اب ایک دوسرے کو نہیں دیکھتی آؤٹ آف فیئر، خوف کی وجہ سے. فار لو، کیونکہ محبت جو ہے، آل لو آف ادر سائڈس، کیونکہ محبت کہتا ہے کہ جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو محبت ہے وہ جتنے بھی محبت کے علاوہ جتنے بھی نظارے ہوتے ہیں، جتنے بھی منظر ہوتے ہیں، جتنے بھی سائٹس ہوتے ہیں، ان سائٹس کو کنٹرول کر لیتی ہے. یعنی وہ سائٹس متاثر نہیں کر سکتے، وہ اس سے امپریس نہیں ہوتے. دوسرے جتنے بھی مناظر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، جتنے بھی دلکشیوں والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تمام دلکشیاں محبت کی دلکشی کے سامنے اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں. اصل مراد اس کا یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت نے ہم دونوں کو ایسا کر دیا ہے کہ ہم باقی سب نظارے قابو کر سکتے ہیں. مینس کہ ہم ان سے متاثر نہیں ہو سکتے، ہم ان میں انوالو نہیں ہو سکتے، بس ہم ایک دوسرے میں ہی انوالو رہیں گے اب. اینڈ میکس ون لٹل روم اینڈ ایوری ویئر، اور کہتا ہے ہمارا یہ چھوٹا سا جو کمرہ ہے، ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا یہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پہ ہم دونوں موجود ہیں، میکس اینڈ ایوری روم لٹل رومس اینڈ ایوری لٹل روم، یہ روم اس زمانے میں، جان کے زمانے میں روم کے اسپیلنگ ہوا کرتے تھے. اینڈ ایوری ویئر، اور اس نے ہمیں ایسا بنا دیا، اس جگہ کو ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے یہ پوری دنیا ہو. یعنی پوری دنیا سمٹ کر ہمارے اس روم میں آ گئی ہے، اور اس محبت نے ہمارے اس کمرے کو جس میں ہم ہیں ہمارے لیے ساری دنیا بنا دیا ہے. اور اس کے علاوہ جان ڈن پھر کہتے ہیں کہ لیٹ سی ڈسکوررس ٹو نیو ورلڈس ہیو گون، اور کہتے ہیں جتنی بھی سی ڈسکوررز ہیں، سی ڈسکورر اس زمانے میں، جان ڈن جس دور سے بلانگ کرتے تو اس زمانے میں یورپ کے بہت سے جو سیاح تھے، ٹورسٹ تھے اور ایکسپلورر تھے، یعنی جو دنیا کے نئی دنیایں تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، جیسے کہ واسکو ڈے گاما ہے، اور جس طرح سے کولمبس نے امریکہ دریافت کیا اور واسکو ڈے گاما نے انڈیا دریافت کیا. تو بالکل ایسے ہی کہتا ہے کہ سی ڈسکوررز، چونکہ اس زمانے میں ان کا ذکر ملتا تھا جان ڈن کے زمانے میں، تو اس لیے جان ڈن ان کا حوالہ دیتا ہے کہ جتنے بھی سی ڈسکوررز ہیں، یعنی سمندروں کی اندر سے رہی راہیں تلاش کرنے والے یا سمندری راستوں کے ذریعے دوسری دنیایں تلاش کرنے والے، ٹریس کرنے والے، ان کو ڈسکور کرنے والے جتنے بھی ہیں، انہیں کہتا ہے یہ کام کرنے دو. ٹو نیو ورلڈس ہیو گون، انہیں نئی دنیاؤں میں، نئی جگہوں پہ جانے دو. ہمارے لیے تو ہماری دنیا ہی کافی ہے. اور پھر کہتا ہے کہ لیٹ میپس ٹو ادر ورلڈس آن ورلڈس ہیو شون، اور جتنے بھی میپ بنانے والے ہیں، نقشے بنانے والے ہیں، ان کو یہ بتانے دو یا دکھانے دو کہ کس طرح ایک دنیا کے اوپر دوسری دنیا واقعہ، انہیں اپنا کام کرنے دو. اور پھر کہتا ہے کہ لیٹ اس پوزیس ون ورلڈ، ہم صرف اپنی ہی دنیا کے مالک بن جائیں. یعنی ہمیں کسی اور نئی تخلیق ہونے والی دنیا میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو کہ جتنے بھی سی ڈسکورر جو ہیں وہ دریافت کریں گے، یا جتنے بھی میپس بنانے والے جو ہیں وہ دنیایں وہ دکھائیں گے اپنے میپس کے اوپر، ہمیں ان دنیاؤں میں، ہمیں ان ورلڈس میں انٹرسٹ لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی ہی دنیا جو ہے اسے حاصل کرنا چاہیے. لیٹ اس پوزیس ون ورلڈ ایچ ہیتھ ون اینڈ از ون، جس میں سے ہم دونوں ہی اس کے مالک ہیں. اس کو جان ڈن جو ہے خوبصورت ایک تشبیہ دیتے ہیں، جس کا کہ بڑا زبردست حوالہ دیا جاتا ہے. عام طور پہ جتنے بھی جان ڈن کے جو کوشچنس وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، یا جان ڈنس کی پوئٹری کا حوالہ دیا جاتا ہے، یا جان ڈن کے جو میٹا فزیکل پوئٹری کی جو مین کریکٹرسٹکس ہیں، ان میں چونکہ جان ڈن جو کنسیٹس کا استعمال کرتا ہے، کمپیریزنس کا استعمال کرتا ہے، انوکھے امیجز کا استعمال کرتا ہے، اس کی ایک بہترین مثال یہاں پہ اس کے اندر یہاں موجود ہے. یہ 15، 16، 17 اور 18 لائنوں میں، یہ اپنے اسٹوڈنٹس اگر زبانی یاد کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہ ریفرنس کے طور پہ آپ یوز کریں گے کن کے لیے، یہ جو میں آپ کو یہاں پہ سرکل کر کے بتا رہا ہوں، یہ جو لائنیں ہیں، یہ پورا ایک جو سٹانزا ہے، یہ پورا ایک سٹانزا ہے، سو امپورٹنٹ. اور اس سے ہمارا جو کوشچن کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، اس کا اگر ہم حوالہ دیں گے تو. مائی فیس ان دائن آئی ان مائن اپیئرز، اور کہتا ہے کہ میرا چہرہ جو ہے، ان دائن تمہاری آنکھوں میں، یا تم میں، تمہاری آنکھوں میں کہہ لیں، اینڈ دائن مائی فیس ان دائن، اینڈ دائن یہاں پہ اینڈ دائن بھی تھا، یہاں پہ مس ہو گیا. اینڈ دائن ان مائن اپیئرس، یعنی میرا چہرہ تمہاری آنکھوں میں اور تمہارا میری آنکھوں میں نظر آتا ہے. اینڈ ٹرو پلین ہارٹس ڈو ان فیسز ریسٹ،
اور کہتا ہے سچائی بھرے دل ان سادہ سے دلوں میں یوں رہتے ہیں۔ تو جان ڈن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ چونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت سچی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سچی محبت ہے، ہمارا ایک لو اسپرچل نیت کا ہو چکا ہے، تو دیٹس وائی ہم دونوں ایک دوسرے کے والے سے پلین ہارٹس رکھتے ہیں، ہم دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ برا نہیں رکھتے، یعنی پلین ہارٹس ہیں، اینڈ ٹرو پلین ہارٹس ڈو ان دا فیسز ریسٹ۔ اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو صاف دل ہے ایک دوسرے کے حوالے سے، دل جو صاف ہیں وہ ہمارے چہرے پہ بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی وہی کچھ ہے جو کہ ہمارے چہروں پہ ہے، اور جو ہمارے چہروں پہ ہے وہی کچھ ہمارے دل پہ ہے ایک دوسرے کے حوالے سے۔ سو سچ اے پیور لو ناؤ دے پوزیس۔ اور پھر کہتا ہے کہ ویئر کین وی فائنڈ ٹو بیٹر ہیمسفیئر، چونکہ ان دونوں نے مل کے ایک نئی دنیا تخلیق کر دی ہے، یعنی آدھی دنیا اس کی محبوبہ ہے اور آدھی دنیا وہ خود ہے، تو یوں انہوں نے اپنا ایک محبت کا کرۂ ارض جو ہے وہ تخلیق کیا ہوا ہے۔ ہیمسفیئر کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے کرۂ ارض تخلیق کیا ہے جس میں یہ نصف کرۂ ارض دو ہے، یعنی ایک نصف کرۂ ارض اس کی محبوبہ ہے اور ایک نصف کرۂ ارض پوئٹ خود ہے۔ کہتا ہے ان دونوں نے مل کے یہ جو کرۂ ارض تخلیق دیا ہے، یہ کہتا ہے اس سے بہتر ہمیں کوئی ہیمسفیئر کہیں نہیں مل سکتا، یہ نصف کرۂ ارض کو ہیمسفیئر کہتے ہیں۔ ویئر کین وہ فائنڈ ٹو بیٹر ہیمسفیئر، اور کہتا ہے کہ اس سے بڑھیا اس سے بہتر جو ہے وہ دو نصف کرۂ ارض یا ہیمسفیئرز ہمیں کہاں مل سکیں گے؟ کہیں نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ ریزن کیا بتا رہا ہے کہ ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جو نصف کرۂ ارض جو دو انہوں نے ترتیب دیے ہیں بنائے ہیں وہ کس طرح سے بہتر ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے وداؤٹ شارپ نارتھ، اور اس میں نہ تو شارپ نارتھ یعنی نہ تو شمال کی وہ شدید سردی ہے، یعنی شمال کی شدید سردی، وداؤٹ شارپ نارتھ، شارپ کا مطلب یہاں پہ ٹھنڈی سرد ہے، وداؤٹ ڈکلائننگ ویسٹ، اور نہ ہی اس میں غروب ہونے والا کوئی مغرب ہے، یعنی اس نصف کرۂ ارض پہ نہ تو کبھی شام پڑے گی نہ تو کبھی تاریکی چھائے گی، اور نہ ہی نارتھ پول جیسی سردی یہاں پہ پڑے گی۔ نارتھ پول آپ جانتے ہیں شمالی قطبین کو کہتے ہیں، جو کہ سردی کی وجہ سے اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ تو جس میں شمال کی ٹھنڈ نہیں ہوگی اور نہ ہی غروب کا اندھیرا ہوگا۔ بہت ہی زبردست یہ جان ڈن کا ایک ریفرنس ہے، اور اس نے جو حوالہ دیا ہے اس کو اسٹوڈنٹس آپ ضرور یاد رکھیے گا، بلکہ اس کو یاد بھی کیجیے گا۔ اور آخری سٹانزا جو دو لائنیں ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جان ڈن میں، اس کے اندر بہت زیادہ وٹی انداز کے ساتھ اور بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک میٹا فزیکل ایک اپنے سٹائل کے ساتھ اور بڑی ایک خوبصورت ریفرنس دے کے جان ڈن نے اپنی محبوبہ کے ساتھ اپنی محبت کی جو کیفیت ہے اس کو اس نے ظاہر کیا ہے۔ اور پھر جان ڈن کہتے ہیں کہ واٹ ایور ڈائز، کہ یہ ایک عام سی بات ہے، یہ ایک مشہور بات ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ختم ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، ڈیمیج ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ واز ناٹ مکسڈ ایکلی، کیونکہ وہ برابر کا اس کے اندر تناسب نہیں ہوتا، اس کو برابر سے مکس نہیں کیا گیا ہوتا، یعنی جو چیز اپنا مناسب تناسب نہیں رکھتی تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اور کہتا ہے اسی طرح اور پھر یہاں پہ وہ حوالہ دیتا ہے کہ ایف our two loves be one، تو پھر اسی اصول کو فالو کرتے ہوئے جو کہ یہ اصول اوپر مینشن کیا گیا ہے، اگر ہماری روحوں کو بھی ایک ہونا ہے، یکجا رہنا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ دو اور آئی، یعنی کہتا ہے کہ یا تجھے اور میں نے یکجا رہنا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ یعنی ہم بھی خرابی کی طرف نہ جائیں، ہم بھی ڈیمیج نہ ہوں، ہماری محبت بھی ختم نہ ہو، ہماری محبت بھی ختم نہ ہو، اور ہم بھی نہ ڈائی ہوں۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے، کہتا ہے کہ لو سو لائک، ہمیں ایک جیسی محبت کرنی ہے، لہٰذا ہم ایک جیسی، الائک کا مطلب سیم ہوتا ہے، ایک جیسی ہوتا ہے، سو لو سو الائک، لہٰذا ہم ایک جیسی محبت کریں، اینڈ نن ڈو سلیکن، تو پھر ہم دونوں میں سے کوئی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کرے اس حوالے میں، نن کین ڈائی، تو پھر ہم میں سے کوئی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یوں جان ڈن نے اسٹوڈنٹس اس نظم میں، خوبصورت نظم میں، اپنے اس لو لیرکس میں، یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے لیے نا آگے اس کی ایک منٹ میں یہ دیکھیں، یہ میں نے یہاں پہ آپ کے لیے اسٹوڈنٹس اس کے نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں، یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کروں گا۔ اور یہ دیکھیں یہ جو امپورٹنٹ سٹانزاز ہیں اس کا میں نے ریفرنس اور کانٹیکسٹ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، اور پھر یہ جو دوسرا سٹانزا بھی آپ کے ساتھ میں ایکسپلینیشن کر رہا تھا
اس کی یہاں پہ میں اردو ٹائپ کر کے آپ کے لیے یہ بھی میں آپ کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈال دوں گا. اور پھر یہ اس کی تشریح میں نے خوبصورت سمپل بٹ اسٹینڈرڈ لینگویج میں ڈالی ہے. اور پھر یہ جو آخری اسٹانزا ہے اس کا میں نے پھر اس کی جو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے والے سے تشریح دی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو ایگزام میں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کا کوشچن بھی امتحان میں پوچھا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس ہوپ فلی کہ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے جس میں میں نے آپ کے ساتھ یہاں سے لے کے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے آپ کے لیے جو تشریح آپ کے لیے جو کی ہے جان ڈن کی اس پوئم کی، آپ کے لیے اس نظم کو پریپیئر کرنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. اوکے اسٹوڈنٹس، ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.